دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ دین بھی اللہ نے قیامت تک انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ اور یہ دین انسانوں میں آئے، اس کو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں امت کو اس کام پر کھڑا کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیازی کام ہے جو پہلے امتوں میں یہ بات نہیں تھی۔ پہلے امتوں میں بھی ان کی کامیابیوں کے لیے اللہ نے دین اتارا، اور وہ دین زندگیوں میں آئے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے محنت کی، اور ان کی محنت سے لوگوں میں دین آیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے کے لیے بھیجا گیا تھا پیغمبر، جس قوم کے لیے بھیجا جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس محنت کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے امت کو دیا ہے، اور اس امت کو بھی اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے جن میں یہ دین نہ ہو تو اس دین کی طرف بلانا، اس امت کو اللہ نے اس کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس انتخاب کی وجہ سے اس امت کا ایک امت کی فضیلت ہے دوسری امتوں پر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ امتوں میں یہ امت یہ خیر امت ہے، اور اس امت کے بعد دوسری امت نہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی نہیں، نبی خاتم الانبیاء ہے، یہ امت خاتم الامم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، اور تم خاتم الامم ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ تو دین کو نبیوں کے محنت کے ساتھ جوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ جوڑا۔ ہم اور آپ اس بات کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا تو دین نہیں تھا، دین نہیں تھا۔ کیوں؟ دین کے وجود کے لیے تو نبی کو بھیجا گیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو اس حال میں امت کو چھوڑ کر گئے، اس حال میں کہ اس امت کی زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ اللہ نے آسمانوں سے اتارا تھا تو وہ طریقہ پورا موجود تھا،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تھے امت کے لیے اللہ سے، تو وہ پورے کا پورا موجود تھا۔ اس حال میں امت کو چھوڑ کر گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے ہوتے ہوئے یہ بتایا کہ میرے طریقوں کے ساتھ تم جی سکتے ہو اور میرے طریقوں کے ساتھ تم کامیاب ہو سکتے ہو اور میرے طریقوں کے ساتھ تم اللہ سے منصور ہو سکتے ہو۔ یعنی یہ پورا ایک نظام دیا ہے قیامت تک، اس کا کیا بنے گا؟ لوگ آئیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا، باقی چیزیں اس کے لیے تو کسی نبی کی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ زمیندارہ ہے تو ہر ایک بندہ سمجھتا ہے ہماری ضرورت ہے، اور اس کے لیے نئے نئے طریقے جو بھی ہو موقع محل کے اعتبار سے اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ ان زمینوں سے تم کیسا فائدہ اٹھاؤ گے۔ اس لیے جس جس زمانے میں جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ سمجھ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں آج جتنی زمینیں بظاہر آباد ہو رہی ہیں تو پہلے تو اتنی نہیں تھی، اور آج اس سے جتنا غلہ اور جو منافع حاصل کیے جا رہے ہیں تو پہلے اتنی نہیں تھی، یہ سمجھ۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں کہ ان سب کے باوجود آج انسانیت جتنے پریشان ہے اور جتنے مسائل میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کے کمی کے باوجود کہ اتنا زمیندارہ نہیں تھا، اتنی تجارتیں نہیں تھی اور اتنے دنیا کے اسباب نہیں تھے، لیکن وہ اطمینان اور وہ برکتیں اور وہ خوشیاں جو دین کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہی تو وہ تو نہیں ہے نا۔ اگر ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام کا زمانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، جن کی خیریت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بتایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ وہ میرا ہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو جتنا میرے قریب ہیں یعنی وہ صحابہ کرام ہیں تو ان کا زمانہ، پھر ان کے جتنے قریب ہیں تو ان کا زمانہ۔ تو اب ان زمانوں کو جو اللہ نے خیریت دی ہے تو وہ یعنی کس وجہ سے دی کہ چیزیں تھوڑی تھی، عمومی طور پر اسباب کم تھے، لیکن جو ظاہر میں مقصود ہے کہ بندے کی زندگی آرام سے ہو، اطمینان سے ہو، محبتوں سے ہو، برکتوں سے ہو، تو کیا اس زمانے سے زیادہ برکت والا زمانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اگرچہ چیزوں کے اعتبار سے دیکھے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حال میں دنیا سے پردہ فرما گئے اور دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کا گھر چیزوں سے بھرا ہوا نہیں تھا، یا ان کے صحابہ کا گھر چیزوں سے بھرا ہوا نہیں تھا، چیزیں نہیں تھی، لیکن کتنے برکتوں کا زمانہ۔ اور جن کے پاس چیزیں تھی اسی زمانے میں، حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں، جن کو یاد کیا جاتا تھا قیصر کا یہ حال ہے، کسریٰ کا یہ حال ہے، خوقش کا یہ حال ہے، اور ان کے پاس یہ ہے اور ان کے پاس یہ ہے، لیکن وہ سب کچھ کے باوجود بے برکتیاں کتنی تھی اور کیا رحمتیں تھیں۔
تو یہ بتایا ہے کہ یہ اس امت کا کام ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنا اور عام کرنا. تو اپنے موجودگی میں یہ بتایا کہ تمہارے جو راستہ ہے تمہارا راستہ کیا ہے. آپ دیکھیں بدر میں حضرات صحابہ کرام کی تعداد کم تھی اور اسباب کے اعتبار سے بھی کمی تھی، حالانکہ حکم تھا اور حکم ہے بھی، حکم منسوخ نہیں ہوئی کہ ان کفار کے مقابلے کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ ان کے مقابلے کے لیے جب مقابلہ سر پر آ جائے پڑ جائے تو اس سے پہلے ان کے لیے تم تیاری کر لیا کرو. یہ تیاری اس اعتبار سے یہ نماز اور روزہ اور اعمال اس وقت اس سے وہ ظاہر باتیں مراد نہیں ہے، اس سے تو ظاہری چیزیں مراد ہیں کہ جو بھی ظاہر طور پر جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا بتائیں مستطاعتم، جتنا تم کر سکتے ہو. یہ نہیں کہا جتنا ان کے پاس ہے تو تمہارے پاس ان سے زیادہ ہونا چاہیے، جتنے ان کی تعداد ہے تو تمہاری تعداد ان سے زیادہ ہونی چاہیے، جتنا تمہارے پاس مال ہے تو تمہارا مال ان سے زیادہ ہونا چاہیے. تم اپنے بس کے مطابق جتنا کر سکتے ہو وہ کرو. باقی جو مسئلہ ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور وہ تو واضح بات ہے کہ اس بات کو جان لو ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ جو ہے وہ تو تقوی والوں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے. تو تھوڑے تھے ہر اعتبار سے اللہ نے اپنا قدرت دکھایا اور کس طرح اللہ نے ایک فتح دیا کہ دوسری طرف احد میں یعنی ایک شکل فتح کی دیکھنے میں بھی آ گئی، اور صرف شکل دیکھنے میں نہیں بلکہ یعنی حقیقتاً تھا، اللہ نے نصرت نازل کی. لیکن بعض ایک مجموعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر رہنے کا حکم دیا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر رہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فہم تھا، وہ عقل، نبی کا عقل سب سے زیادہ سمجھ بوجھ. تو وہ فرمائے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو رہنا ہے، خواہ ہم غالب ہو جائے یا مغلوب ہو جائے، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، کہ راستہ ایسا ہے کہ اگر وہاں پر کسی کو نہ بٹھایا جائے تو دشمن اس راستے سے آ سکتا ہے. تو وہ اپنی جگہ پر رہے. ادھر سے مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دیا، کافر آگے آگے مسلمان پیچھے، یعنی غلبہ کی شکل تھی. تو وہ جن کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، وہ صحابہ ہیں جو پیغمبر کے شاگرد ہیں، پیغمبر کے تربیت یافتہ ہیں، پیغمبر کے محبت کرنے والے ہیں. قصداً وہ اپنے نبی کی بات کو دائیں بائیں کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ دکھا رہا ہے. ان میں سے بعض نے یہ سمجھا کہ یہ تو تھا جب تک یعنی لڑائی جاری ہو، اور اب تو فتح ہو گیا، تو گویا جس کام کے لیے ہم جمع تھے وہ ختم ہو گیا، تو اب یہاں ہمیں یعنی ٹھہرے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اترنا چاہیے. اور مسلمانوں کے ساتھ وہ مال غنیمت کے جمع کرنے کے لیے نہیں، وہ تو ان کو ویسے ہی ملنا تھا. اور صحابہ کے اندر یہ بات تھی کہ وہ اس کو مقصود بنا کر میدان میں اترتے تھے، لیکن ہم انہی کے ساتھ شریک ہو جائیں. ذمہ دار نے بتایا کہ دیکھو بھائی، ہمیں تو کہا گیا تھا یہاں رہو، خواہ غالب ہو یا
مغلوب ہوں، اس لیے اترنا نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ان مبارک ہستیوں کے ذریعے سے راستے بتائے تاکہ ہر حال ان کے سامنے واضح ہو۔ اس طرح بہرحال کچھ آگے اسی میں تھوڑے سے رہ گئے۔ خالد بن ولید اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، صحابی نہیں بنے تھے، اور وہ جو کافر جو فوج اور جماعت تھی وہ اس کے قسم کے قائدین میں سے تھے، ان میں تو انہوں نے اس راستے سے اپنا فوج کو لے کر آئے۔ دیکھا تو یہاں تو تھوڑے سے تھے، انہوں نے مقابلہ کر لیا لیکن وہ تو شہید ہو گئے اور ادھر سے آ گئے۔ جب ادھر سے آ گئے تو ادھر مسلمان تو کافروں کے پیچھے پیچھے، تو کافر آ گئے یہ پیچھے۔ اب مسلمان کافروں کے بیچ میں آ گئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی تو اس طرف آ گئے تو انہوں نے بھی رخ اس طرف کر لیا، اور کر کے ویسی یعنی کوئی دن نہیں لگے ہیں اس میں، یا مہینے نہیں لگے، ہفتے نہیں لگے، اسی وقت میں تھوڑا سا وہی فتح کو اللہ نے شکست سے بدل دیا۔ یہ سب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سمجھانا ہے کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے فتح دے، جب چاہے شکست دے، اور اس کے ضابطے کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تم کام کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور فتح تمہاری ہے۔ تو اللہ نے یہ دکھلایا، اور پھر اللہ نے نظام بدلا اسی میں بتا دیا۔ تو یہ جو زندگی گزارنے کا ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور اپنے صحابہ کرام کے عہد میں، اپنے موجودگی میں یہ دکھا دیا۔ حنین میں دیکھو تو حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، جو فتح مکہ میں بھی جو ہو گئے تھے مسلمان وہ بھی ساتھ ہو گئے تھے، تقریباً 12,000 تک تعداد تھی، اور کافروں کی تعداد بہت کم تھی۔ ایک میدان ایسا ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ اور کافروں کی تعداد کم ہے، اور وہ پورے تیاری کے ساتھ آئے تھے کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ مکہ بھی فتح ہوا، یہ بھی ہوا، اب ہماری باری ہے، اب کیا ہوگا۔ تو پورے تیاری کے ساتھ اس طرح آئے تھے کہ اپنے جانور اور سب کو لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ عورتیں بھی آئی تھی کہ ان کو حوصلہ دے یا تانا دے اگر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا کہ کل ہمارے ہی ہاتھ میں آئے گا انشاءاللہ، یعنی جو یہ لے کر آئے ہیں۔ بہرحال یہ بتاتے کہ ہمارے کامیابیوں کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر موقع کا جو دین ہے، ہر موقع کا جو دین ہے اس کے ساتھ کامیابیوں کو جوڑا ہے۔ تو بعض کے دلوں میں یہ بات آ گئی اندر، یار کہ جب ہم تھوڑے تھے اور یہ زیادہ تھے تو ہم غالب تھے، اور اب تو ہم زیادہ ہیں اور یہ تھوڑے ہیں، آج کیسے میدان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ جب ہم تھوڑے تھے بدر میں، وہ لوگ زیادہ تھے، تو ہم کامیاب، اور آج تو ہم ہے ہی زیادہ اور یہ ہی تھوڑے۔ اور اس بات نے ان کو جیسے بندہ مزہ لیتا ہے نا کہ آج تو ہم ایسے ہیں، عجب اندر سے یہ بات پیدا ہو گئی۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی تربیت کی، رب اللہ ہی ہے، اور سکھلانا، بتلانا، موقع محل پر بتانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تو اب اسی وقت اللہ نے ابتداءً ہی اس کو کیا نام ہے شکستی دی، ابتدائی میں، کہ آگے کچھ کام ہی نہیں کر سکے۔ طاقت دینے والا، کام لینے والا، توفیق دینے والا، مدد کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔
जितना बंदे का ताल्लुक अल्लाह के साथ होगा इतना वो अपना नफी जानता होगा कि मेरे से नहीं होता, मेरे तदबीरों से नहीं होता और मेरे निज़ाम से नहीं होता। यानी जितना अल्लाह को जानता है और अल्लाह के निज़ाम को जानता है और अल्लाह के जो सुन्नतें हैं उसको जानता है कि अल्लाह के क्या सुन्नतें हैं इन तरीक़ों में, तो जितना उसको जानता है इतना ये अंदर से समझेगा कि भाई हम क्या हैं, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हमें तो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, पूरा करना हमारा काम है, फैसलों को अपने हाथ में रखा है। तो खैर अल्लाह ने दिखा दिया और ये बताया सराहतन कुरान पाक में, वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतकुम फलम तुग़न अन्कुम शैआ, कि वो हुनैन का दिन याद करो कि जब तुम्हें तुम्हारी कसरत ने तुम्हें मज़ा दिया, कि ओ आज तो हम क्या है, और हजम में डाला, तो फिर तुम्हारी कसरत ने तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं दिया। फलम तुग़न अन्कुम शैअन ए क़लीलन, कुछ भी नहीं दिया। और वो ज़मीन तुम्हारे पर तंग हो गई, ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत, ज़ाहिर के एतबार से जो अफरा तफरी कुछ नए लोग भी आए थे, क्योंकि वो मक्का ही में मुसलमान हुए थे, शौक़ में वो आए थे, उसी मैदान में मुख्तलिफ हालात से गुजरे तो थे नहीं, तो यह सब हो गया। और फिर थोड़ी सी तादाद थी, अल्लाह ने फिर निज़ाम बताया। बहरहाल कर ये तुम्हें विशेष इस तरफ इशारा किया, अर्ज़ किया कि ये चूँकि क़यामत तक आने वाले इंसानों के कामयाबी और नाकामी का उसका मसला है और ये अहम मसला है, तो उसके लिए अल्लाह ने निज़ाम ये बताया कि उस दिन को मेहनत के साथ जोड़ा, नबी के मेहनत के साथ, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मौजूदगी में उम्मत को काम पर खड़ा किया, ताकि ये सिर्फ ये न समझे कि हमारा काम है अपने आप को दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, कि हमारा यकीन ठीक हो, हमारी इबादत ठीक हो, हमारे अखलाक ठीक हो, हमारे मामलात ठीक हो, हमारे और बस हम इस तरह दीन सीखे और इस तरह ज़िंदगी गुजारे कि तिजारत में भी दीन हो, ज़मींदारी में भी दीन हो, कारोबार में भी दीन हो, और बस गो ये हमारा क्या है, काम है। ये तो पहले उम्मतों का था। इनको ये बताया कि जैसे नबी का काम है औरों को यकीन की तरफ बुलाते हुए उसका यकीन बढ़ता है रोज़ाना, औरों को इबादत की तरफ बुलाते हुए इबादत में लगना, इस तरह लगना कि उस इबादत में वो मुअल्लिम होते हैं, औरों को बताते हैं कि इबादत का तरीक़ा ये है, इस तरह तो औरों को इबादत की तरफ बुलाते हुए इबादत में लगना, इसलिए वो उनकी इबादतें बढ़िया से बढ़िया होती थी। औरों को अच्छे अखलाक की तरफ बुलाते हुए अपने अच्छे अखलाक, इसलिए नबियों के अखलाक से बड़ी अखलाक किसके हो सकते हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, वो तो नबियों का इमाम है, खातमुल अंबिया है, और उनके अखलाक को बताया गया वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़े अखलाक से तुम्हें नवाजा है। तो इस उम्मत को अल्लाह ने ये चीज़ें मुंतकिल की हैं कि ये उम्मत औरों को इन अखलाक की तरफ बुलाते हुए, इनका काम क्या है कि अपने अखलाक को बढ़िया से बढ़िया बनाना। तो ये इनको दिया कि तुम्हारा काम क्या, नबियों की तरह औरों को इन अमाल की तरफ बुलाते हुए खुद अमाल करना। और ये ज़हन बनाया कि क़यामत तक आने वाले जितने इंसान हैं तो अपने आप को उनका जिम्मेदार समझे। इसलिए ये जो हज्जतुल वदा में
بتائے کہ تم میں سے جو موجودہ ہو وہ غائبین تک دین پہنچا دے. فَلْيُبَلِّغْ الشاہد منکم الغائب. تو ایک تو وہ تھے جو اس زمانے میں موجود تھے لیکن اس موقع پر نہیں تھے. دنیا میں موجود تھے لیکن اس موقع پر نہیں تھے. تو گویا ان تک پہنچانا تمہارا کیا ہے؟ کام ہے. لیکن وہ لوگ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کو تو اتنی زندگی تو نہیں نا کہ یہ تو بس زندہ ہی رہیں گے اور لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ ان کو موت نہیں آئے گی اور یہ ان کو پہنچائیں گے. جو پیدا ہوتے چلے جائیں گے پھر وہ مرتے چلے جائیں گے اور یہ لوگ پیدا ہوں، یہ لوگ بتائیں گے. تو ایسا نظام تو نہیں رکھا، بلکہ جن کو تم نے بتایا ان کی ذمہ داری یہ بتائی کہ تم اوروں کو بتانا تمہارا کام ہے. جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بتانا تمہارا کام ہے. جب وہ آگے تو ان کو یہ ذمہ داری دی کہ بعد میں آنے والوں کو بتانا کیا ہے؟ تمہارا کام ہے. بعد میں آنے والوں کو اس پر لانا یہ تمہارا ہی کام ہے. وہ آگے تو اس کے بعد ہر زمانے میں جو کام کرنے والے ہیں اور جن کو اللہ نے اس دین سے اور اس سے نوازا ہے تو اس کا کام بنا دیا کہ اپنے زمانے میں اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کام ہے. تو یہ کام ان کو منتقل کیا پہلے دن ہی سے. اور ساتھ ساتھ اس کام کے ساتھ جتنی مددیں تھی انبیاء علیہ السلام کے مددوں کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے. ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے ان لوگوں کے مقابلے میں جو نبی کی بات کا انکار کرتے تھے. تو یہ بتایا کہ وہ سب مددیں تمہارے ساتھ ہوں گی. امت تو نبی تو نہیں ہے کیونکہ نبوت تو کسی کو نہیں ملے گی، لیکن ان کو وہ کام دیا گیا. تو جب کام دیا گیا تو کام کے ساتھ مددیں ہیں. تو مددیں بھی کیا ہے؟ اللہ نے ان کی کہ تمہارے ساتھ مددیں ہوں گی. جیسی مددیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھی تو تمہارے ساتھ بھی مددیں ہوں گی، بشرطے کہ تم وہ کام کرو گے جس مدد سے، جن مددوں سے دین پھیلے گا. دین پھیلے گا اس مددوں سے، اور باطل قوتیں ٹوٹے گی ان مددوں سے، اور اعلاء کلمت اللہ ہوگا ان مددوں سے. تو وہ مددیں تمہارے ساتھ ہوں گی. ایک تو ہم سب اللہ کے مدد کے محتاج ہیں. ایک بندے کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، ضرورت پڑ گئی کچھ بیماری ہے تو صحت کی، کسی نے پریشان کر لیا انفرادی طور پر اس سے جان بچانے کی، کسی اور مشکل میں پھنس گیا تو کہتے اللہ سے مدد مانگو. اللہ سے کیا مانگو؟ مدد مانگو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. صبر یہ کہ اس حال میں کوئی بھی مشکل تمہارے پر آ گئی تو صبر کرو. صبر بھی سیکھنا سے آتا ہے. یہ ویسے نہیں کہ ویسے بندہ صابر بن جاتا ہے، کہ صبر سیکھنے کا کیا ہے؟ حکم ہے. تو صبر کیا مطلب؟ کہ جب تمہارے پر کوئی حال آیا ہے، تمہارا کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہے، تمہیں کوئی بھی، تو اس وقت یہ دیکھو کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے. اس وقت حکم کیا ہے؟ تو جو حکم ہے اس پر جمو. اپنے حالات کے مسائل کی وجہ سے اور اپنے مشاکل کی وجہ سے احکام والا راستہ نہ چھوڑو، صحیح راستہ نہ چھوڑو. تو یہ صبر ہے کہ اس پر تم کیا کرو؟ مضبوط ہو. اور جو غلط راستہ ہے، جو بندے کو کبھی مجبور کر لیتا ہے کہ اب کیا کرے، مجبوری ہے، یہ کرنا ہی پڑے گا یا اس طرف جانا پڑے گا، تو اس سے اپنے آپ کو روکو. اپنے آپ کو اس سے روکو. جیسے لگام دیا جاتا ہے تو اپنے نفس کو کیا کرو؟ لگام دو، اس طرف مت جانے دو. اور وہ جانا چاہتا ہے تو روکو. اور ان دونوں مرحلوں میں کہ صحیح پر جمنا اور غلط سے روکنے میں اگر تمہاری ظاہری مال کو نقصان ہے، جان کو نقصان ہے، مصیبت ہے، تو اس مصیبت پر بھی صبر کر لو. اس پر بھی کیا کر لو؟ اس پر صبر کر لو.
اور دعا مانگ کر نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو تو اللہ تمہاری مدد کر لے گا. اللہ کیا تمہاری مدد کر. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ معیت ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس طرح تقوی والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے موقع موقع پر. تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ بندے کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ تھا, مشکل تھا, حل ہو گیا. کسی مشکل میں پھنس گیا تھا تو کیا حل ہو گیا. ایک ہے اس امت کے ساتھ, اس امت کی جو مددیں ہیں. تو دیکھو انبیاء علیہ السلام کی مدد ہے. تو ایسے تو صرف یہ بات تو نہیں تھی نا کہ ذاتی کوئی اس کا مشکل پیش آ گیا تو انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ لیا اور مسئلہ حل ہو گیا اور کام ہو گیا. نہیں, جس کام کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا اور جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی, جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی, اس ذمہ داری کے سطح کے اعتبار سے مدد. جیسے نبیوں کی مدد تھی کہ جس قوم کے لیے بھیجا گیا تو اللہ نے ان کی مدد کر کے اس قوم کے لیے فیصلے کیے. ہدایت کا جن کے لیے ہدایت مقدر, یا ہلاکت کا جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں تھا. یہ وہ مددیں ہیں کہ بحیثیت قوم کے پورے, بحیثیت ایک بستی کے جس کے لیے بعثت ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد بحیثیت پوری امت کے, کہ گویا اس امت کی محنت سے اللہ جل شانہ اس امت کی مدد اللہ مدد ہی کرے گا. تو کیا مطلب وہ مدد اس ساتھ ہے کہ جس طرح نبیوں کے محنت سے اللہ کی مدد سے اللہ کے احکامات زندہ ہوئے, پیغمبر کے طریقے زندہ ہوئے, جو زندگی گزارنے کا طریقہ پیغمبر لے کر آیا تھا وہ طریقہ چلا, وہ طریقہ, اور باقی طریقے کیا ہو گئے, مٹ گئے. تو یہ اللہ کی مدد سے, اور یہ مدد یہ جو اجتماعی طور پر یہ مدد ہے اللہ کی طرف سے, یہ امت کے کام کے ساتھ اجتماعی طور پر ہے.